وی آل نو کہ پرفارمنس جو ہے وہ کرٹیکل فیکٹر ہے، خاص کر جب ہم ویب سائٹ پہ ہوتے ہیں. نو بڈی وانٹس ٹو ویٹ کہ ایک ویب سائٹ پہ جب آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو زیادہ لمبا ویٹ کرنا پڑے، تو یوزرز آر ٹائرڈ آف دیٹ، دے ڈو ناٹ وانٹ دیٹ. تو آپ جب جاوا اسکرپٹ کا ڈیولپر ایک کوڈ لکھے تو جو پرفارمنس ہے اس کوڈ کی بہت کرٹیکل ہو جاتی ہے. تو دیر آر فیو پوائنٹس جس کا ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ان کو ڈسکس کرتے ہیں. دا فرسٹ ون از ٹو میک شیور کہ آپ جب بھی لوپس یوز کریں اپنے پروگرام میں تو میک شیور کریں کہ ان کے جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہیں آپ کے لوپس میں، دوز شوڈ بی مینیمائزڈ. صرف جو نیسسری ہیں ایک لوپ کے اندر ریکوائرڈ ہیں، صرف وہی اسٹیٹمنٹس اس میں رہنی چاہیے. اور وہ جو اسٹیٹمنٹس جو آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں، لائک انیشلائزیشن آف اے ویریبل، یا آپ اگر کسی اور آبجیکٹ کو کسی ویریبل کو لے رہے ہیں، اس ویریبل کو ایکسیس کرنے کے بجائے اس کو ایک لوکل ویریبل میں سیو کروا کے آپ اسے یوز کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. اسی طرح سے جب ہم لوپ کے اپنی جو اسٹیٹمنٹس ہیں، 3 اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، ان میں جو آئٹریشنس چل رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے وہاں پہ اس کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے فار لوپ کی جو کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے وہاں سے پہ ہم پہلے ایرے کی لینتھ کو چیک کر رہے تھے، لیکن ہم نے اس کو بہتر پرفارم کرنے کے لیے ہم اس نے جس کی لینتھ کی جو پراپرٹی ہے اس کے ایکسس کو ہم نے پہلے ایک ہی دفعہ ایکسس کر کے ایک ویریبل میں سیو کر لیا، اور پھر اس ویریبل کو ہم اس کے بعد کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ میں یوز کر رہے ہیں. آلدو دس کوڈ ول پرفارم بیٹر دین دس، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح سے ہم اس کو بہتر کہ ہم پہلے ایک ویریبل میں سیو کر لیں اور پھر یوز کریں. لیکن اس چیز پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے یہ چیز کہ آپ نے اس کو جو کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے. لائک ان کیس اگر آپ جو ہے فور کے لوپ کے اندر کہیں ایرے کی لینتھ کو چینج کر رہے ہیں، دین اٹ از نیسسری کہ آپ جو ہے اس کو اسی طریقے سے یوز کریں. لیکن اگر آپ اس کو ایرے کی لینتھ نے اگر چینج نہیں ہونا، دین اٹس اے بیٹر ٹو یوز اٹ دس وے. سو آپ کی جو پرفارمنس ہے یہ ایکچولی کنڈیشنل ہوتی ہے ڈپینڈنگ اپون واٹ یو وانٹ ٹو اچیو. سو بٹ اٹ از اے بیٹر وے کہ آپ لوپ کے اندر جب بھی کام کر رہے ہوں تو اپنی اسٹیٹمنٹس کو کم کریں. آپ کی جتنی بھی ایکسیس ہو رہے ہیں ایسے ویریبلس جو کہ کسی اور آبجیکٹس میں ہیں، کسی اور جگہ سے آپ ایکسیس کر رہے ہیں، ان کو پہلے لوکلائز ویریبلس میں سیو کر لیں تاکہ ہمارا بار بار ایکسیس جو ہے وہ کم ہو جائے. سملرلی ہم ڈوم کے ایکسیس کو ریڈیوس کرتے ہیں. جہاں بھی ہم لوگ جو ہے ڈاکیومنٹ آبجیکٹ ماڈل HTML کا ایکسیس کر رہے ہوں، ان تمام اسٹیٹمنٹس کو ہم اگر ریڈیوس کر سکیں تو ہمیں کرنا چاہیے، ڈپینڈنگ اپون کہ ہمیں اس کو یوز کتنی دفعہ کرنا ہے. اگر تو اس کو صرف ایک ہی دفعہ آپ نے ایکسیس کر رہے ہیں تو یو کین یوز اٹ ڈائریکٹلی کہ آپ وہیں پہ اس کو ایکسیس کریں اور اس کو یوز کریں. لیکن اگر آپ نے اس ڈوم کے آبجیکٹ کو بار بار ریپیٹڈلی یوز کرنا ہے تو اٹس اے بیٹر آئیڈیا کہ آپ اس کو ایک دفعہ ایکسیس کریں ایک لوکل ویریبل میں سیو کر کے، پھر اس لوکل ویریبل کو آگے جتنی دفعہ چاہیں یوز کریں. لائک یہاں پہ ہم نے اس ایگزامپل میں یہی چیز کی ہے کہ ہم نے ایک ڈیمو کے نام سے ایک آبجیکٹ جو تھا ہمارا وہ ہم نے ایکسیس کیا ہے اپنے HTML کے پیج سے، اور اس کو ایک لوکل ویریبل میں سیو کر لیا ہے، اور پھر ہم اس کو لوکل ویریبل کو جب چاہیں جتنی دفعہ چاہیں یوز کرتے رہیں. کیونکہ اگر جب بھی ہم اس کو ایک دفعہ ایکسیس کرتے ہیں ڈاکیومنٹ آبجیکٹ ماڈل سے تو ہمارے پاس جو ہے اس کا جو ہمارا انجن ہے وہ اس کو ایکسیس کرنے کے لیے وہ پہلے ڈاکیومنٹ کے آبجیکٹ کو دیکھے گا، اس کے بعد اس کے فنکشن کو اس میں میتھڈس میں جا کے اس پرٹیکولر جو آپ کا ایلیمنٹ ہوگا اس کے آبجیکٹ کو کریٹ کرے گا اور پھر وہ ریٹرن کرے گا. یہ اسے ہر دفعہ کرنا پڑے گا جتنی دفعہ بھی آپ اس کا گیٹ ایلیمنٹ بائی ID کا فنکشن کال کریں گے. تو اٹس اے بیٹر آئیڈیا کہ اگر آپ نے اس کو ریپیٹڈلی یوز کرنا ہے تو صرف ایک ہی دفعہ ایکسیس کریں اور اس کے بعد اس کو اپنی جاوا اسکرپٹ میں جتنی دفعہ چاہیں یوز کریں. ایک اور چیز جس سے آپ اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکتے ہیں از ٹو ریڈیوس دا ڈوم سائز. ڈوم سائز ریڈیوس کرنے کے لیے بیسیکلی آپ کو جاوا اسکرپٹ سے زیادہ اپنی HTML کے کوڈ کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے. آپ کے جتنے کم ٹیگز ہوں گے، جتنی کم نیسٹنگ ہوگی، جتنے کم ایلیمنٹس آپ یوز کریں گے، اتنے ہی آپ کا جو ڈوم کے سائز ہوگا وہ چھوٹا ہوگا. آپ کا جو ڈاکیومنٹ آبجیکٹ ماڈل جو ہے اس کا اگر سائز چھوٹا ہوگا تو اس کی ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. جاوا اسکرپٹ اس کو ایکسیس جو ہے وہ بہتر کرے گا، زیادہ فاسٹ کرے گا، اور جو آپ کی کمپلیکسٹی ہے وہ اس کی کم ہوگی. Another better practice is to avoid unnecessary variables. آپ جب بھی ہم ویریبلس کریٹ کرتے ہیں کچھ ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے اور اس کو یوز کرتے ہیں، اگر تو ہمیں اس کو یوز ایک ہی دفعہ کرنا ہے تو اٹس پاسبل آن سرٹن پلیسز کہ ہم اس کو
ڈکلیئر ہی نہ کریں. لائک ان دس کیس جہاں پہ ہم نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے فل نیم کا, اور اس کے اندر ہمارے پاس جو لیٹس سے ویریبلس ہمارے پاس کسی جگہ سے آ رہے تھے ایز اے پیرامیٹر اور مائٹ بی فرام اے یوزر ان پٹ, ہم نے ان کو کانکیٹ کر کے اس کو یوز کیا ہے. اس کے بعد ان کیس ہمیں اگر اس ویریبل کو دوبارہ یوز نہیں کرنا تھا تو اٹس اے بیٹر آئیڈیا کہ ہم اس کو ایک ہی دفعہ اسی اسٹیٹمنٹ جہاں ہم نے یوز کرنا ہے وہیں پہ اس کو جو ہے کانکیٹ کر لیں, رادر دین کہ اس سے ایک اور تیسرا ویریبل کریٹ کریں. آپ جتنے بھی ویریبلس ہر دفعہ کریٹ کریں گے تو اٹ ٹیکس اے لٹل ٹائم, سو آپ جتنی اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں اتنا اچھا ہے. اندر تھنگ جو کہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے آپ کی پیج کی لوڈنگ میں اور اس کی پرفارمنس میں از ٹو لوڈ یور جاوا اسکرپٹ اے لٹل لیٹ. آپ جو ہے اپنی جاوا اسکرپٹ کو جو ہے اپنے HTML کے کوڈ کے اینڈ میں لکھ سکتے ہیں, اپنے باڈی کے ٹیگ کے بھی بعد لکھ سکتے ہیں. تو کیا ہوگا کہ جب آپ کا پیج لوڈ ہو جائے گا, آپ کا HTML رینڈر ہو جائے گی, اس کے بعد جاوا اسکرپٹ چلے گی. اور ریممبر کہ جب بھی جاوا اسکرپٹ لوڈ ہو رہی ہوتی ہے تو باقی کا جو جتنے بھی کام ہوتے ہیں نارمل کیسز کے اندر براؤزر باقی کام روک دیتے ہیں. ایک اور طریقہ جو ہم یوز کرتے ہیں یہی کام کرنے کے لیے, رادر دین کہ آپ اس کو باٹم میں لکھیں, ہم ایک اور پراپرٹی یوز کرتے ہیں جو کہ ہوتی ہے ڈیفر. ہم ڈیفر از اکول ٹو ٹرو لکھتے ہیں اور جو ہے جاوا اسکرپٹ لوڈ کر جہاں ہم جاوا اسکرپٹ کا ٹیگ ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے بعد جو اسکرپٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ لوڈ ہوتی ہے آفٹر دا لوڈنگ آف دا پیج. لیکن اس میں ہمیں اس چیز کا خیال ہے یہ صرف اور صرف ایکسٹرنل فائلس کے لیے کام کرتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس جو اسکرپٹ ہے وہ ایکسٹرنل فائلس میں ہو. ان کیس اگر ہمارے پاس انٹرنل ہوگا جاوا اسکرپٹ آپ نے لکھی ہوگی ان لائن, تو وہ جو ہے آپ ڈیفر کر بھی دیں گے تو وہ اسٹل اس ٹائم پہ ہی لوڈ ہوگی. ایک اور جو طریقہ ہے ہمارے پاس کہ ہم جو ہے تھرو کوڈ جو ہے اس کو لوڈ کرتے ہیں جاوا اسکرپٹ کو. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بہتر کہ ہم نے اسکرپٹ کے اندر جو ہے اس کے ونڈو کے آن لوڈ کے ایونٹ کے اوپر فنکشن کو کال کیا ہے. آن لوڈ کا ایونٹ سے اسی وقت کال ہوگا یا انووک ہوگا جس ٹائم پہ آپ کا پیج کی لوڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی. سو اس کے بعد وہ آپ کا ڈاؤن اسکرپٹ جو ہے اس کو کال کرے گا. اس فنکشن کے اندر آپ وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں ایک جاوا اسکرپٹ کی لوڈنگ کے لیے. لائک یہاں پہ ہم نے جو ہے جاوا اسکرپٹ کی فائل کو لوڈ کیا ہے آپ کے ڈاکیومنٹ کے اندر اپینڈ کر کے. یو کین یوز دس فنکشن ٹو لوڈ یور جاوا اسکرپٹ آفٹر لوڈنگ دا پیج. لیکن یہاں پہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اٹ آلسو ڈپینڈ کہ آپ اس کو اسکرپٹ کو یوز کب کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کی جو فنکشنالٹی ہے اٹ ریکوائرز کہ جاوا اسکرپٹ جو کچھ آپریشن جو ہے وہ پیج کے لوڈ ہونے سے پہلے کر چکی ہو, تو اٹس اے بیٹر آئیڈیا کہ آپ اس کو ڈیفر لوڈنگ نہ کریں یا آپ اس کو بریک اپ کر دیں. اس پارٹ کو جو کہ بعد میں لوڈ ہو سکتا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں, اور جو پہلے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ صرف ہیڈ کے اندر پہلے ڈیفائن کریں. Another practice to improve your performance is to avoid using with. ایون HTML کے جو اسٹرکٹ اسٹینڈرڈ ہے اس کے اندر ود جو ہے وہ ٹوٹلی الاؤ ہی نہیں ہے یوز کرنا, کیونکہ آپ جب بھی ود کو یوز کرتے ہیں آبجیکٹس کے ڈفرینٹ پراپرٹیز کو ایکسیس کرنے کے لیے, تو اٹ میکس اٹ اے لٹل کمپلیکس. جو اس کا انجن ہے وہ اس کو ایکچولی کمپلیکسٹی کے ساتھ یوز کرتا ہے. تو دیٹ از وائی اٹس ریکمینڈیڈ ٹو اوائڈ ود اسٹیٹمنٹ.